اٹھی اللہ نے چاند دو ٹکڑے کر دیا، وقت اقتربت الساعہ وانشق القمر۔ ان کی عظمتیں میں کیا بیان کر سکتا ہوں کہ اگر نگاہ آسمان کی طرف اٹھی، رب نے قبلہ تبدیل کر دیا، جبریل وحی لے کے آ گئے۔ یہ ساری باتیں قرآن مجید میں ہیں۔ اور وحی کیا ہوئی؟ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آسمانوں میں دیکھ لیا، نرى تقلب وجهك في السماء، کہ آپ نے چہرہ آسمان کی طرف بلند کیا، نگاہ اٹھائی آسمان کی طرف۔ ہم نے آپ کے دل کی مرضی کو بھانپ لیا کہ آپ کا دل چاہتا ہے کہ بلا بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ ہو، جو آپ کی مرضی وہی میرا حکم۔ یہ بڑا عجیب جملہ ہے، جو آپ کی مرضی، قبلۃً ترضاہا، جس قبلے پہ آپ راضی ہیں، جس قبلے کو آپ پسند کرتے ہیں، آج کے بعد میرا بھی حکم ہے اس طرف منہ کر کے نمازیں ادا کرو۔ وہ پیغمبر، آپ لیٹے ہوئے ایک دن دیکھا ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ ہاتھ میں ایک شیشی ہے اور آپ کا پسینہ جمع کر رہی ہے۔ پوچھا ام سلیم یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا آپ کا پسینہ جمع کر رہی ہوں۔ پوچھا کس لیے؟ کہا مدینہ میں فنکشن ہوتے ہیں، مہاجر خواتین، انصار خواتین مختلف قسم کے سینٹ، خوشبوئیں، عطر استعمال کرتے ہیں، تو میں آپ کے پسینے کو بطور خوشبو کے استعمال کرتی ہوں۔ مجھے پسینہ آ جائے، آپ کو آ جائے، پاس بیٹھنے کو جی نہیں چاہتا۔ جس کے پسینے میں خوشبو، اور مجھے آپ کو ڈاکٹر حکیم کیا کہتے ہیں؟ تھوکیے مت، تھوکنے سے جراثیم پھیلتے ہیں، بیماریاں پھیلتی ہیں۔ یہ میرے منہ کا لعاب اور تھوک بیماریاں پھیلائے، اور میرے پیغمبر کے منہ کا لعاب۔ اگر غزوہ خندق کے موقع پر جناب جابر کے کھانے میں، آٹے میں اور سالن میں ڈالا گیا، چند افراد کا کھانا 1400 صحابہ نے شہر ہو کے کھایا، یہ منہ کے لعاب کی برکت ہے۔ اور یہی منہ کا لعاب مدینہ کے کڑوے کنویں میں ڈالا، کنواں میٹھا ہو گیا۔ یہی منہ کا لعاب غار ثور میں صدیق اکبر کی ایڑی پر لگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سانپ کا زہر ختم ہو گیا۔ اور یہی منہ کا لعاب غزوہ خیبر کے موقع پر جناب علی کی آنکھوں کو لگایا، آشوب چشم کی بیماری ختم ہو گئی۔ کون کہتا ہے کہ ہم آپ کی برکات کو نہیں مانتے، عظمت کو نہیں مانتے؟ قدم قدم پہ برکتیں، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع عاصیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں رات آج تک وہیں وہیں سحر ہوئی، جہاں جہاں گزر ہوا۔ برکات ہی برکات ہیں، یہ ساری باتیں تسلیم، آپ کی عظمت بھی تسلیم، شان اور مقام بھی تسلیم، آپ کی صورت بھی تسلیم۔ جھگڑا کب ہوتا ہے؟ جب سیرت کی بات ہوتی ہے۔ شان پہ کوئی جھگڑا نہیں کرے گا، میں بیان کرتا رہوں، کوئی اور بیان کرتا رہے، ہوتی رہے گی اور کرنی چاہیے، انکار نہیں ہے، لیکن کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ جب فرمان پیش کریں گے اختلاف شروع ہو جائے گا۔ آپ کی ذات پہ کسی کو اختلاف نہیں، انہم لا یکذبونک، یہ آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، یہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، اس وحی کا انکار کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کی طرف وحی کی، وہ قرآن کی شکل میں ہو یا پیغمبر کے فرمان کی شکل میں ہو۔ آپ کی عظمت کو سب مانتے ہیں، بلکہ مجھے یاد آیا کہ جب بیت اللہ کی دیواریں گر گئیں اور دوبارہ تعمیر نو کی گئی، جھگڑا ہو گیا، تمام قبائل دست و گریباں ہیں کہ بیت اللہ کی دیوار پر حجر اسود کو ہم نصب کریں گے۔ لڑائی طول پکڑ گئی، تلواریں میان سے باہر نکل آئیں،
چند بڑے سر جوڑ کر بیٹھے کہ اس جھگڑے کو اس وقت ختم کر دو، ایسے کرتے ہیں کل جو شخص سب سے پہلے بیت اللہ میں تشریف لائے گا ہم اس سے فیصلہ کرائیں گے، جو فیصلہ کرے ہم سب قبول کر لیں گے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ اگلے دن صبح سویرے سارے سردار اور رؤسائے قریش انتظار کر رہے ہیں کہ کون سب سے پہلے آتا ہے، میرے آقا تشریف لائے۔ یہ نبوت سے پہلے کی بات ہے، ابھی آپ نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، اس سے پہلے کی بات۔ آپ تشریف لائے، سب نے کیا کہا، اہلم و سہلم مرحبا، جا صادق جا لمین، سچا آ گیا، امانت دار آ گیا، اب جو فیصلہ یہ کرے گا ٹھیک ہوگا۔ یہ ہے آپ کی ذات کو تسلیم سارے کرتے تھے، کافر بھی کرتے تھے، صادق و امین بھی کہتے تھے آپ کو۔ آپ تشریف لائے تو انہوں نے اپنا معاملہ آپ کے سامنے رکھا، تو آپ نے فرمایا مجھے فیصل مان لو گے؟ جی بالکل، ہم نے طے کیا تھا۔ کہا دیکھ لیں میں جو فیصلہ کروں گا تسلیم کرو گے؟ جی بالکل کریں گے۔ کہا ٹھیک ہے، اب دیکھیں میں فیصلہ کرنے لگا ہوں۔ اپنی چادر کو اتارا، چادر بچھا دی۔ سب حیران ہو گئے کہ پتھر کو اٹھانا ہے چادر بچھانے کا مطلب، دیکھ رہے ہیں، خود پتھر کو اٹھایا چادر میں رکھ دیا۔ فرمایا اب ایسے کرو، جتنے بھی تمہارے بڑے ہیں قبیلے کے، ہماری زبان میں سمجھے ایم پی ایم این اے، جو نمائندے ہیں منتخب، سب آ جائیں قریب قریب، اس چادر کو کونوں سے پکڑ لیں سارے۔ سب نے پکڑ لیا۔ فرمایا لے چلو جہاں اس کو نصب کرنا ہے، جہاں لگانا ہے۔ لے گئے، جب قریب چلے گئے فرمایا مجھے بتاؤ کہ سب نے حجر اسود کو اٹھانے کا اعزاز حاصل کر لیا ہے نا؟ جی بالکل۔ فرمایا کیا خیال ہے، تمہارے ہاتھ مصروف ہیں، اس کو اٹھا کے میں نہ لگا دوں؟ کہیں بالکل ٹھیک ہے۔ اعزاز بھی خود حاصل کیا، جھگڑا بھی ختم کیا۔ فیصلہ یہ ہے تدبر، پیغمبر کی فراست اور فہم، یہ خداداد صلاحیت جو اللہ نے آپ کو ودیعت کی تھی۔ تو میرا کہنے کا مقصد کہ آپ کی ذات کا انکاری کوئی بھی نہیں تھا، انکار بات کا کرتے تھے، شان کا انکاری کوئی نہیں تھا، آج بھی نہیں ہے۔ اگر میں بیان کرتا ہوں آپ کی عظمت کو، شان کو سنتے رہیں گے، جب آپ کا فرمان پیش کریں گے پھر کچھ چہرے مرجھا جاتے ہیں۔ آپ کی صورت کو بیان کرنا، ہم نے کب انکار کیا کہ آپ کی صورت کو بیان نہ کیا جائے؟ ہر پیغمبر صورت کے لحاظ سے بھی اعلیٰ ہوتا ہے، سیرت کے لحاظ سے بھی اعلیٰ ہوتا ہے۔ ایک وہ پیغمبر جس کی تلاش میں دشمن ہے اور ان کے سامنے موجود ہے، وہ تلاش کر رہے ہیں مل جائے تو قتل کر دیں، لیکن قرآن کیا کہتا ہے، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي۔ جناب موسیٰ علیہ السلام وہی پڑھ رہے ہیں، پرورش ہو رہی ہے، چہرے کو دیکھ کر محبت دل میں پیدا ہو گئی۔ اور ایک وہ نبی ہے جب مصر کی عورتوں نے دیکھا، فَلَمَّا رَأَيْنَهُ قَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرٌ۔ جناب یوسف علیہ السلام اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا، اور امی عائشہ نے جب سنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، فرمانے لگیں عجیب عورتیں تھیں مصر کی، لوامی زلیخا لو رأینا جبینہ لآثرنا قطع القلوب علی الایدی۔ مصر کے یوسف کو دیکھا تھا، ہاتھ کاٹ لیے، اگر میرے یوسف کو دیکھ لیتی دل کاٹ دیتی۔ آپ کا حسن اور جمال میری کیا مجال کہ میں بیان کروں۔ جناب حسان بن ثابت کیا کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا سامنے تشریف فرما ہے، آپ کے چہرے کو دیکھتے ہی ہیں اور زبان سے کچھ الاپتے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔
کسی نے ترجمہ کیا فارسی زبان میں، نمے گویم چنانے یا چنینے، بہر صورت تسر الناظرین، ز سرتا پا ز پاتا سر، بہر عضو حسین نازنین دل نشین۔ اور ترجمہ کسی نے پنجابی میں کیا ہے، نظافت لطافت دے پھلاں دا صحرا، وا سبحان اللہ محمد دا چہرہ، کسے ماں نے یہو جہاں سونا نہیں جنیا، جویں اپنی مرضی مطابق ہو بنیا، مصور نے بس کر اخیر سٹی، بڑی ریج دے نال تصویر کٹی، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ یہ ترجمہ ہے اس کا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ میں نے پوچھا یا اللہ، ہم نے عربی فارسی پنجابی سب کی سن لی ہے، تو خود بتا تو نے کیسے بنایا ہے؟ مالک فرماتے مجھ سے بھی سن لو، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ مالک فرماتے میں نے 2 سورج بنائے ہیں، ایک سراجم وہاجا، وہ سورج جو گرمی پہنچاتا ہے، حدت شدت، اور صبح طلوع ہوتا ہے شام میں غروب ہو جاتا ہے، سراج وہاج، اور ایک سراج منیر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ روشنی قیامت تک باقی رہے گی، سورج غروب نہیں ہوگا۔ تو آپ کی عظمت، آپ کی شان، آپ کی صورت، اس پر کسی کو قدغن نہیں، کسی کو اعتراض نہیں۔ آئیے ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا، جس طرح آپ کی شان اعلیٰ ہے، آپ کا فرمان بھی اعلیٰ ہے، اگر آپ کا مقام اعلیٰ ہے تو آپ کا پیشگا نظام بھی اعلیٰ ہے، اگر آپ کی ذات اعلیٰ ہے تو آپ کی ہر بات بھی اعلیٰ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین آپ کی ذات کو بھی اور بات کو بھی ہمیں تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرا پیغمبر کیسے آیا، عظمتیں تو ہیں ہی، لیکن آپ آئے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایمان والوں کے ساتھ نرمی کرنے والے، مشفق اور مہربان بن کے آئے۔ اور صرف ایمان والے نہیں، جن لوگوں نے پتھر مارے ان کو بھی آپ دعائیں دے رہے ہیں۔ آج ہمارے اندر ہم تو کہتے ہیں کہ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، میرے آقا علیہ السلام پر پتھر برسائے جا رہے ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا